أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله
والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر خطبہ اعظام، مشائخین اعظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، اللہ رب العزت کا یہ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی بابرکت نورانی، علمی، عرفانی، روحانی مجالس میں بیٹھنے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے نعمتیں چھین لینا چاہتا ہے تو اللہ ان کو اس کے محبوبوں سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ جن کو نعمتیں دینا چاہتا ہے، فضل عطا کرنا چاہتا ہے، نوازش و انعام سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اس بندے کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹوں پہ ڈال دیتا ہے. اور یہ بات میری اپنی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مولانا کا قول نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ کیا مدعا ہے معلوم؟ قرآن شریف کے اندر یہ جو بیان ہوا، ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے اللہ کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، خطائیں ہو جائے، لغزش ہو جائے، تمہارا دفتر پورا سیاہ کاریوں سے بھر جائے، اور اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ فضل کر دے، اب تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤکا، اے میرے مصطفیٰ آپ ان سے کہہ دو وہ آپ کے در پر آ جائیں، آپ کی چوکھٹ پہ آ جائیں، آپ کے بارگاہ اقدس میں آ جائیں. جب میں ان کو وہاں دیکھوں گا تو اب میں ان کو نہیں دیکھوں گا، اب میں آپ کو دیکھوں گا. آپ اگر سفارش کر دیں گے مجھے میرے رب ہونے کی، کیونکہ ایسی منحوس زندگی سے موت اچھی ہے، ایسی منحوس زندگی سے موت اچھی ہے. اب کیل ٹھوکروں دیکھو، اب جو بزرگوں سے دور ہوا وہ مردود ہو گیا. سب کو ماننا ہے بھئی، لڑنا کسی سے بھی نہیں ہے، انکار کسی کا بھی نہیں ہے، سب کو ماننا ہے اپنے پاس. جھگڑا کسی سے بھی کرنے کی اجازت، ارے بھائی یہاں عام انسانوں سے جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ قوم ولیوں سے جھگڑا کر رہی ہے، نبیوں سے جھگڑا کر رہی ہے، اہل بیت سے جھگڑا کر رہی ہے. نعوذ باللہ بانگے دہل ممبروں پہ کھڑے ہو کے، مائکوں پہ کھڑے ہو کے پٹھے بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اولیاء اللہ مردہ ہے. لو جھگڑا اولیاء اللہ سے. کہہ رہے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین غلطی پہ تھے، نعوذ باللہ لو جھگڑا اہل بیت سے. کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی جب رسول اللہ تراویح کے 8 پڑھے تو حضرت عمر 20 کئی کو پڑھائے. حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں. اتنی خطرناک قوم کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو ہم نبی کی گنبد کو توڑ دیتے اور نبی کو ایسے مقام پر لے آ کر دفن کر دیتے جہاں کسی کو پتہ نہ چلے. نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر. کہہ رہے ہیں کہ انہی عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے اللہ نے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟
بغاوت کا نام دین تھوڑی ہے یارو، غداری کا نام دین تھوڑی ہے، شرارتوں کا نام دین تھوڑی ہے. دین تو محبتوں کا نام ہے، دین تو ایک دوسرے کے ادب کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین انسانیت کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین احترام کا نام ہے، دین تعظیم کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے. ساری تعظیمیں ختم، محبتیں ختم، احترام ختم، اخلاق ختم، الٹا بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ضلالت والی گفتگو کر رہے ہیں، اور انہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے پٹھے فیس بکوں پہ وائرل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہیں. ارے اتنا خطرناک مسلمان نہ کو بن رہے ہولے. مسلمان بننا ہے تو ادب والا مسلمان بن. ایک ادب سکھاؤں، موڈ میں تو ہے نا؟ سبحان اللہ. قربان جائے جی آہا میرے آقا کے میدان جنگ میں ہے، آئے ہائے ہائے، میدان جنگ میں کفار و مشرکین پلان کرے میدان میں کہ بولے کہ یہ جو نبی کے ارد گرد میں جو صحابہ ہے نا، حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، حضرت عثمان ہے، مولا کائنات ہے، کچھ ایسا پلان کرے کہ ایک ایک کو گھیر گھیر کے نبی سے دور کر دیے. ادھر مطلب ایسے تلواریں لڑتے 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 پیچھے لے کے چلے گئے، ان کو ادھر لے کے چلے گئے، ان کو ادھر لے کے چلے گئے. ایسا پلان کر کے نبی کے جو بالکل قریب ٹھہر کے یہ جنگ کر رہے تھے دور لے کے چلے گئے لوگ. پلان کر کے ایک ایک صحابی کے ساتھ 10 15 15 20 20 25 25 مقابلہ کر کے پیچھے 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 ہٹاتے ادھر ادھر لے کے چلے گئے. جیسے ہی نبی تنہا ہوئے میدان جنگ میں، 150-200 کا جتھا نبی پاک علیہ السلام پر وار کرنے لگا. آمنہ کا لال تنہا ان کے تلواروں کا مقابلہ کر رہا ہے. میرے نبی کی تلوار بجلی کی طرح ان کے اوپر برس رہی ہے. حضرت عمر کو خیال آیا دوران جنگ، یہاں خالی چمٹی کاٹے تو بیگم یاد نہ رہتی لوگوں کو، نہیں، اس جنگ میں بھی حضرت عمر کی محبت دیکھو، یاد کر رہی کہ میرے نبی کہاں ہیں. اللہ اکبر. اور جب انہوں نے یہ پلان کو محسوس کیا، یہ پروگرام کو، کہ یہ ظالم قوم ہمارے کو گھیر گھیر کے نبی سے الگ کر کے نبی پہ ٹوٹ پڑی ہے، تو حضرت عمر اپنے اس گھیرے کو چیرتے ہوئے، اس نرغے سے نکلتے ہوئے، حضرت عمر دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی طرف آنے لگے. اور جب رسول اللہ کے قریب آئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا جتھا سینکڑوں کی تعداد میں نبی پر ٹوٹ پڑ رہا ہے. تو حضرت عمر ان کی پیٹوں پر تلوار سے وار کرتے ہوئے، ان کی گردنیں کاٹتے ہوئے اس نرغے میں گھس پڑے. اور جب بالکل نبی کے قریب آئے، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا حضرت عمر دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن چہرہ دشمن کی طرف نہیں ہے، چہرہ نبی کی طرف ہے. پلٹ کے وار کر رہے ہیں، اور یہ پلٹ کے وار مکمل نہیں ہو رہا تو حضرت عمر کی پیٹھ چھنی چھنی ہو رہی ہے دشمن کے تلوار سے، جسم کٹ رہا ہے، مگر حضرت عمر نبی کی طرف سے پلٹ نہیں رہے. نبی نے کہا عمر پلٹ کر مقابلہ کرو. تو کہا یا رسول اللہ آپ پر میری ماں باپ قربان. آقا عمر شہید ہونا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر آمنہ کے لال کو پیٹ بتانا گوارا نہیں کر سکتا. یہ ہے ادب. اسلام نے برابری نہیں سکھائی، ادب سکھایا. اسلام نے اعتراض نہیں سکھایا، ماننا سکھایا. اسلام نے زبان درازی نہیں سکھائی، گردن جھکانا سکھایا. اسلام نے مقابلہ آرائی نہیں سکھائی، تعظیم کرنا سکھایا ہے. اسلام کی بنیاد کو سمجھو نوجوانوں. اسلام میں دیڑھ ہوشیاری نہیں ہے، اسلام میں ادب ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ماں ہے ادب کرو، باپ ہے ادب کرو، چچا ہے ادب کرو، خالہ ہے ادب کرو، سسر ہے ادب کرو، بڑا بھائی ہے ادب کرو، حافظ قرآن رستے میں مل گیا ادب کرو، مسجد کو گئے امام ہے ادب کرو، مؤذن ہے ادب کرو، مفتی صاحب سے ملے ادب کرو، پیر سے ملے ادب کرو. ادب ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس دیڑھ ہوشیاری
زور سے بولو، نہیں ہے۔ ادب، احترام، تعظیم، محبت، اخلاق، یہ ہے ہمارے پاس۔ اسلام اس کا نام ہے۔ خالی نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام، صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ صرف داڑھی چھوڑنے، ٹوپی پہننے کا نام اسلام نہیں ہے۔ صرف مسجدوں میں تقریراں کرنا، وعظاں کرنا، جمع کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ راستہ چلتے ہوئے اگر ایک پتھر بھی نظر آ جائے جو نقصان پہنچانے والا ہو، اس کو بازو ہٹا کے گزرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ کسی کے پیر میں اگر کانٹی یا گلاس چبھنے کا خدشہ ہو، اس کانٹی اور گلاس کو باہر کر بازو کر دینے کا نام اسلام ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا نام اسلام ہے۔ بیویوں سے محبت، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نام اسلام ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی تعظیم و احترام کا نام اسلام ہے۔ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا اسلام ہے! اللہ اکبر۔ کون ماں، کون باپ جو جمعہ کو جمعہ نماز پڑھے، ویسے ماں اور ویسے باپ کے ساتھ بھی بے ادبی کرنے کی اجازت؟ گناہگار، خطا کار ماں باپ کے ساتھ بھی ادب والا رشتہ رکھنا ہے۔ ویسے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ گناہگار اماں کی بے ادبی نہیں کر سکتے، نبی کا ادب کرے تو جھگڑا کئی کو۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کیا بھائی، نبی کیا سمجھ رہے نبی کو آپ؟ نبی، اللہ اکبر، محبوب خدا۔ کون نبی؟ مالک جنت۔ کون نبی؟ مختار کائنات۔ کون نبی؟ لا مکان کا مکی۔ کون نبی؟ رب کا دیدار کرنے والی ذات۔ کون نبی؟ خواب قوسین کی منزل میں کھڑے رہنے والی ذات۔ کون نبی؟ والنجم اذا ہوا کی شان۔ کون نبی؟ والضحا واللیلی کی شان۔ کون نبی جس کا رب کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد؟ کون نبی؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جس کے لیے رب نے بیان کیا؟ کون نبی جس کی عظمت اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کے بیان کرے؟ کون نبی جس کا رب جس کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بیان کرے؟ کون نبی جس کی شان و عظمت رب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہہ کے بیان کرے؟ کون نبی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر جس کی شان میں اترے؟ کون نبی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاكَ مجدہ جس کو سنایا جائے؟ کون نبی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے جس کی شان بیان کی جائے؟ صبح ہو جائیں گی۔ اتنا بڑا عظمت والا نبی اللہ دے دیا، یہ دیوانی قوم کا مردہ نکلو۔ ہمارے نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی پہ سلام نہیں پڑھنا، نبی پہ فاتحہ نہیں دینا، نبی کا میلاد نہیں منانا، نبی کو یا رسول اللہ نہیں بولنا، نبی سے مدد نہیں لینا۔ ارے پاگل ہوگا کیا بے حولے؟ اللہ ان کو بھیجا وسیلہ بنا کے، تو یہ نہیں لینا، وہ نہیں لینا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بھامٹے بتا کیا ہے رے بھئی؟ اللہ اللہ ہو کے ان کو ایسی شان، ایسی قدرت دے کے پیدا کرا۔ ماننا ہی ماننا ہے ان کو۔ نہ ہم ان کے جیسی نماز پڑھ سکتے، نہ ہم ان کے جیسا تقوی اختیار کر سکتے، نہ ہم ان کے جیسی تلاوت کر سکتے، نہ ہم ان کے جیسی عبادت کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ جو ہم قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، یہ جو تجوید، اس کا پروننسیشن، یہ جو ہم قرآن کے تلفظات کی جو ادائیگی کرتے ہیں جس کو مخارج کہا جاتا ہے، یہ مخارج بنانے والی ذات کا نام امام عاصم کوفی ہے۔ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ یہ تجوید کے امیر المومنین ہیں۔ قرآن کے مخارج، تجوید
بنانے والی ذات ہے یہ امام عاصم کوفی۔ امام عاصم کوفی کے دو شاگرد تھے، ایک ہے امام حفص اور ایک ہے امام شعبہ۔ ہم لوگ جو انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، عجمی لوگ، ایشین، جو قرآن جس اسٹائل میں پڑھتے ہیں، جس خرد سے پڑھتے ہیں، وہ امام حفص کی خرد سے ہم پڑھتے ہیں۔ عرب والے قرآن شریف کو امام شعبہ کی خرد سے پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر عربی امام شعبہ کی خرد سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو امام شعبہ تھے، امام عاصم کوفی کے شاگرد، جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو یہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے یا اپنی بہن سے کہنے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا ایک چھوٹا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنا اور اس کا ثواب مجھ پر پہنچا دینا۔ تو پوچھا گیا، بھئی آپ کیے سو عمل، آپ خود ثواب کئی کو نہیں مانگ لیتے؟ اے اللہ اس کا ثواب مجھے دے دے، یہ میری عبادت، یہ میرا عمل ہے، اس کا بدلہ تو مجھے دے دے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے لیے عمل کیا ہے، سبحان اللہ، مجھے اس سے بدلہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اخلاص ہے! دیکھو آپ، دیکھو ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے مسئلے ہیں، زکوٰۃ لینے کے مسئلے نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جتنے علماء پڑھے زکوٰۃ دینے کا مسئلہ پڑھے، زکوٰۃ کون دینا، زکوٰۃ کب دینا، زکوٰۃ کتنی دینا، زکوٰۃ کیسا دینا، یہ مسئلے پڑھے۔ زکوٰۃ کیسا منگنا، جا کے امیر کے گھر پہ کہاں ٹھہرنا، دروازے کنے ٹھہرنا، گیٹ کنے ٹھہرنا، ہاتھ بن کے ٹھہرنا، ڈمڑی جھکا کے ٹھہرنا، یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں پڑھے۔ مسلمان بانٹنے والی ذات کا نام ہے، مسلمان عطا کرنے والی ذات کا نام ہے۔ ارے آؤ، آج جس علی کے نام پہ تم جمع ہوئے ہو وہ علی وہ ہے جو افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ سائل آیا مانگنے کے لیے، علی کے سامنے آدھی روٹی ہے، علی نے کہا روٹی اٹھا کر بیٹا یہ مانگنے والے کو دے دو۔ آیا اپنا افطار کا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور خود کھجور سے روزہ کھول لیا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، ہم دینے والی قوم ہے میرے۔ آؤ دوستو اب چلتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں۔ کیا شان اہل بیت ہے دوستو، خدا کی قسم ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر پر محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین پنج تن پاک کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، خدا کی قسم اس گھر پہ بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ وہ گھر بلاؤں سے، عذاب سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے جس گھر پہ پنج تن پاک کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پنجتن پاک کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ آؤ دوستو اب اس مقدس ذوات میں جلیل القدر ہستی حضور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہیں۔ مولا علی کون ہے دوستو؟ دنیا کا ہر بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوا یا نہیں تو پھر اپنے گھر میں پیدا ہوا یا اپنے نانا کے گھر میں پیدا ہوا، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ ہاسپٹل میں پیدا ہو یا اپنے گھر میں یا نانا کے گھر میں، لیکن اے علی تیری عظمت کے قربان جاؤ کہ تو کسی گھر میں نہیں، تو وہ ذات اقدس ہے جو خدا کے گھر کعبۃ اللہ میں پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ خدا کے گھر میں، کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے علی۔ اللہ اللہ، علی جب کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کی ماں جان نے علی کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گئی۔ جب مولا علی کو لے کر اپنے گھر کو پہنچے، حضرت ابو طالب کے گود میں دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو ہمارا علی آنکھ نہیں کھول رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے۔
نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت ابو طالب لیے اپنے بیٹے کا سر ملنے لگے، آنکھوں کو مسلنے لگے، چہرے کو مسنے لگے، جسم پر ہاتھ پھیلانے لگے، مگر علی کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، علی کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا نابینا تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ اتنے میں کوہرام مچنے لگا کہ علی پیدا ہوا ہے، نبی کے گھر، نبی کے خاندان میں علی پیدا ہوا ہے، ابو طالب کا جانشین پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوترا پیدا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کا دوست پیدا ہوا ہے۔ ذرا دوستو سنو، جب علی کو نبی پاک کو جب یہ بات کا پتا چلا کہ علی پیدا ہوئے ہیں تو نبی اپنے چچا کو مبارکبادی دینے کے لیے چچا کے گھر پہ پہنچے، گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا، جب نبی پاک نے مبارکباد پیش کی، چچا مبارک ہو، چچا مبارک ہو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن نبی پاک کی مبارکبادی ابو طالب نے قبول تو کی، لیکن خوشی کے آثار چہرے پر نظر نہیں آ رہے، بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ نبی نے پوچھا، چچا گھر بیٹا پیدا ہوا۔ ہر باپ کے پاس جب بیٹا پیدا ہو تو باپ کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، باپ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور آپ ہے کہ چہرہ سوکھا سوکھا نظر آ رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ کہا محمد جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ ہے، اس لیے افسوس میں ہوں۔ کہا چچا یہ کیسے ہو سکتا کہ میرا علی اور اندھا نہیں ہو سکتا؟ چچا علی کو ادھر دو۔ حضرت ابو طالب نے اپنی اہلیہ کے گود سے اٹھایا، نبی کے گود میں دے دیا۔ نہ علی نے محسوس کیا کہ وہ گود مصطفیٰ میں آ چکا ہے، علی نے محسوس کیا دامن مصطفیٰ میں آ گیا، علی نے محسوس کیا رحمت للعالمین کے سائے میں آ گیا۔ تو علی نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، علی وہ ہے جو پیدا خدا کے گھر میں ہوتا ہے اور آنکھ کھولے تو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرتا ہے۔ علی کی عظمت کے قربان جاؤ دوستو، لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا، علی کو سمجھ جاتا تو خدا کی قسم کبھی وہاں بھی نہیں بنتا۔ علی کا مقام تو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ دوران خطاب نبی نے علی کو دیکھا، علی کو اپنے پہاڑ پر اپنے سائے میں اپنے بازو میں بلا لیا، علی کو سامنے لایا، پھر علی کو سامنے کھڑا کر کے بغلوں میں ہاتھ دے کر حضور نے علی کو ایسے اٹھا دیا۔ علی کو اٹھا کر صحابہ سے پوچھا، صحابیوں دیکھ رہے ہو کہ آج میرے بازوؤں میں کون کھڑا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے دیکھ لیا، یہ علی ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ ساروں نے کہا کہ یہ علی ہے۔ جب سب نے کہا کہ اب سب کو یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں علی ہے، تو نبی نے علی کو بازو رکھا اور کہا صحابیوں سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہوں۔ آج اہل سنت والجماعت والے المدد یا علی کہتے ہیں تو ہم کو یہ جملہ ہمارے بابا یا دادا نے نہیں دیا، سنیوں کی زبان کو یہ جملہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ مولا کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ حضور نے کہا میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہے، تو اب مددگار نبی نے قرار دیا ہے، اسی لیے غلام مشکل کے وقت میں مدد کے لیے المدد یا علی کہہ کے نعرہ لگاتا ہے۔ ادھر ہے حق، ادھر ہے۔ میرے حسین کے پاس کعبے پہ حکومت نہیں تھی، میرے حسین کے پاس عرب کی راجدھانی نہیں تھی، مگر پھر بھی میرا حسین حق پہ تھا، کیونکہ علی حسین کے دل میں مولا علی تھے۔ جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ آپ کو نماز پڑھنے والے 73 ملیں گے، مگر دیکھنا حق پہ کون ہے، حق پہ کون ہے۔ نماز پڑھنے والا ہر نمازی حق پہ نہیں ہے، وہ نمازی حق پہ ہے جس نمازی کے ساتھ علی المرتضیٰ بھی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ہے، مولا امام حسن بھی ہے، مولا امام حسین بھی ہے۔
اسی لیے وہی حق پہ ہے جو ان کے ساتھ یہ ہے. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا ایک لطیف نکتہ سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. کون ہے علی؟ ہائے ہائے ہائے. کون ہے علی؟ ہائے 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 ہائے. نبی نے علی کا مقام دنیا کو بتایا. میرے نبی نے بتایا علی کا مقام دنیا کو. کعبے کے اندر 360 بت پیوست کر دیے گئے تھے، بٹھا دیے گئے تھے، جڑ دیے گئے تھے کعبے کے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں عصا مبارکہ لے کر ایک ایک بت کو توڑتے چلے گئے. حضور کعبے کے اندر کے بتوں کو توڑ رہے تھے. جو دیوار میں لگے ہوئے بت تھے حضور نے توڑ دیے. جو زمین پہ بٹھائے گئے بت تھے حضور نے توڑ دیے. جو دیواروں کے اندر جڑ دیے گئے تھے حضور نے وہ بتوں کو بھی توڑ دیا اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ. سارے بتوں کو نبی نے توڑ دیا. اب کچھ بت کعبے کی چھت پہ لگے ہوئے تھے. نبی نے چاہا کہ ان بتوں کو بھی توڑا جائے. تو تاجدار کائنات نے جب دیکھا کہ بتوں کو توڑنے کے لیے اونچائی کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے جو اونچائی تک جا کر اس بتوں کو توڑے، تو نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ حالانکہ وہاں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے، لیکن حضرت علی کو ہی کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ حضور کچھ اور تعلیم امت کو دینا چاہتے تھے. کیا تعلیم دینا چاہتے تھے؟ غور کر کے سنو. سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف پلٹ کر پوچھا علی کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر باہر کی طرف پلٹے یا دیگر صحابہ باہر کی طرف پلٹے. علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. مولا علی کو بلایا گیا. حضرت علی تشریف لائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہ کعبے کے چھت پر جو بت ہے اس کو توڑنا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا میں جھک جاتا ہوں، آپ مجھ پہ کھڑے ہو جائیے اور بت توڑ دیجئے. نبی نے کہا علی تم میرا بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے. بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے. راز کی بات ہے یہ راز کی بات ہے. علی تم بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے. یہ روحانیت کی، یہ تصوف کی بات ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور پھر کیا کیا جائے؟ کہا حضور اے علی تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. علی تم توڑ دو. حضرت علی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اتنی بڑی بے ادبی نہیں کر سکتا. میرے آقا میں آپ کے کندھوں پہ سرکار میں نہیں چڑھ سکتا. آقا یہ ناممکن ہے. کہا علی تمہیں چڑھنا ہوگا. بوجھ نبوت خود اٹھا نہیں سکتے، مگر نبی کہہ رہے علی تم میرے کندھوں پہ چڑھو. کہا علی تمہیں چڑھنا ہوگا. حضور کا اصرار دیکھے تو حضرت علی نبی کے کندھوں پہ چڑھ گئے، کعبے کے بتوں کو توڑنے لگے. حکمت کیا تھی؟ صحابہ اکرام بھی موجود تھے، مگر حضور کسی صحابی کے بجائے مولا علی کو خاص طور پہ کیوں بلا؟ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی نبی بتانا چاہ رہے تھے اب یہاں پر نبوت ختم. نبوت کے کندھوں پہ دیکھو ولایت کھڑی ہوئی ہے. اب تک دین بچانے کا کام نبوت سے لیا گیا تھا. اب تک بت پرستی سے توڑنے کا کام نبوت سے لیا گیا. اب یہ کام نبوت پہ ختم ہو رہا ہے. اب یہ کام ولایت سے لیا جانے والا ہے. نبی بتلا رہے ہیں کیونکہ اب میرے علی کی نسل قیامت تک چلے گی. میرے علی کی نسل زور سے بولو، قیامت تک چلے گی. اور قیامت تک دین پھیلانے کا کام، دین بچانے کا کام نسل علی سے لیا جائے گا. نسل علی سے لیا جائے گا، ولایت سے لیا جائے گا. سردار ولایت علی المرتضی ہے، سردار نبوت محمد الرسول اللہ ہے. یہ حکمت تھی. نبی نے حضرت علی کا مقام بتایا. اب دیکھو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع عنایت فرمائے.
مگر اپنے ایک لخت جگر نور نظر زین العابدین کو بچائے. کیا نقطہ ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حضرت امام جعفر، حضرت سیدنا امام زین العابدین کو آپ نے کیوں روکا؟ مؤرخین لکھتے ہیں اس لیے روکا کہ حضرت زین العابدین بیمار تھے. میں پوچھتا ہوں صحت مند کون تھا؟ بھائی جو 2.5 دن کا پیاسا ہو، 2.5 دن کا بھوکا ہو، جو 2.5 دن کے روزے دار ہو، جن کے اوپر پورے دروازے بند کر دیے گئے ہو، جن کو کوئی اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ایک میدان کربلا میں خیمے ڈال کر لیٹے ہوئے ہو، رات کے چھناٹا اور دن کی تپتی ہوئی دھوپ جن کے اوپر سے گزر رہی ہو، اور جو کئی دن سے مسافر بن کے کربلا تک، مدینے سے کربلا تک پہنچے ہو، کیا وہ صحت مند ہو سکتے ہیں؟ بہت اہم. ارے بیمار تو سب تھے، مگر میرے حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو جام شہادت پلایا، 18 سال کے علی اصغر کو جام شہادت پلایا، جان سے زیادہ چاہنے والے اپنے بھائی عباس علمبردار کو جام شہادت پلایا. مگر جب بات زین العابدین کی آئی تو کہا کہ بیٹا آپ رک جاؤ، بیٹے آپ نہیں جاؤ گے، آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، آپ رک جاؤ. حالانکہ حضرت امام زین العابدین کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، لکھا گیا ہے کہ آپ اپنی کمر پر تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر، اپنے دادا علی المرتضیٰ کی زلف تلوار زلف خالی لگا کر، اپنے نانا محمد عربی کا امامہ پہن کر میدان کربلا میں آ گئے تھے. جب جانا چاہتے تھے تو امام حسین نے کہا نہیں بیٹا آپ ہرگز نہیں جاؤ گے، آپ رک جاؤ. مورخین نے لکھا بیمار تھے اس لیے روکے، مگر میرا ایمان کہتا ہے حسین کی حکمت کچھ اور تھی. کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے، سمجھ میں آئے تو لے لو، ورنہ واپس اپن پرسوں دوسری طرف جا رہے وہاں دے دیں گے. اپنا تو محبت کا سودا ہے، زبردستی کچھ ہے ہی نہیں. اور فتوے کی دکان تو کھول کے بیٹھے نہیں، مانتا نہیں مانتا تو تیرے کو کافر بول دینے کے واسطے. مانا گڈ، نہیں مانا ویری گڈ. مسئلے کو سمجھو. حضرت امام حسین نے کیوں روکا امام زین العابدین کو؟ کیونکہ حضرت امام حسین کے تمام بیٹے میدان کربلا میں شہید ہو چکے تھے، اب بچا صرف ایک ہی بیٹا تھا. حضرت امام حسن کے بھی تمام بیٹے کربلا میں شہید ہو چکے، مدینے میں صرف ایک بیٹا بچا تھا، ان کا نام تھا حضرت امام عسکری. اور مدینے سے لے آئے تھے تمام بچوں کو، ساتھ میں بھتیجوں کو، بیٹوں کو، سب کو لائے تھے. یہاں پر صرف ایک بیٹے کو اپنا روکا، ان کا نام تھا امام زین العابدین. حسنی اولاد میں ایک بیٹا بچا عسکری، حسینی اولاد میں ایک بیٹا بچا امام زین العابدین. یہ بچا نہیں، امام حسین نے بچایا. کیوں بچایا؟ کہا کہ بیٹا اگر تم جام شہادت نوش کر لو گے تو میری نسل پوری یہیں پر ختم ہو جائے گی، میری نسل پوری یہیں پر ختم ہو جائے گی. اور بیٹا اس نسل کو قیامت تک کام کرنا ہے. تم پھر اگر شہید ہو جاؤ گے تو پھر بیٹے میری نسل ختم ہو جائے گی. لہذا ہے میرے زین العابدین تم رک جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں بھائی حسن کا بیٹا وہاں رک گیا، اس کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام غوث اعظم ہوگا. اور میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہوگا. علم کا کام غیر سید سے لیا جائے گا، اسی لیے فقہ کا امام اعظم کو بنایا گیا. علم کا کام غیر سید سے لیا جائے گا. امام اعظم کو فقہ کا سردار بنایا گیا، ساری کائنات کے علماء کا امام بنایا گیا، غیر سید ہے. حدیث کا کام امام بخاری سے لیا گیا، تفسیر کا کام امام نصفی، امام بیضاوی سے لیا گیا، منطق کا کام علماء سے لیا گیا، عربی ادب کا کام کسی اور سے لیا گیا، صرفی و نحوی تحقیق کسی اور سے کرائی گئی. مگر جب دین بچانے کی بات آئی
تو یہ کام کسی اور سے نہیں، علی کے بچوں امام حسن و حسین کی اولاد سے لیا گیا ہے۔ دین بچانے کا کام، دین پھیلانے کا کام حسنی حسینی اولاد نسلوں سے لیا گیا ہے۔ امام حسن کی نسل سے، امام حسین کی نسل سے یہ کام لیا گیا ہے۔ غوث اعظم کو دیکھو، حسنی حسینی سادات ہے۔ غریب نواز کو دیکھو، حسنی حسینی سادات ہے۔ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کو دیکھو، حسنی حسینی سادات ہے۔ ارے حضرت بندہ نواز کو دیکھو، حسنی حسینی سادات ہے۔ جدھر چلے جاؤ، جہاں گنبد، جہاں درگاہ نظر آئے گی، 5% کو چھوڑ دو، 95% میرے حسن و حسین کے بچے نظر آئیں گے۔ جب نجدیوں کی کمر توڑنا تھا، بے ادبوں کو چٹنی چٹانا تھا، جوتے چٹانا تھا، تو اللہ نے یہ کام غیر سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے لیا۔ مگر جب لاکھوں کو کلمہ پڑھانا تھا تو اللہ نے بندہ نواز کا انتخاب کیا، اور انہوں نے نہ تلوار سے کلمہ پڑھایا، نہ قلم سے کلمہ پڑھایا، نہ انہوں نے کرامت دکھا کے کلمہ پڑھایا، بلکہ ان کی صورت ایسی تھی جو ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ یہ علی کے بچوں کا صدقہ ہے جو اپن آج مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ دیڑ ہوشیاری کرنا ہی نہیں، کوئی اس کے اندر بڑے سے بڑا دھارکاری بھی اپنے سے یہ میٹر میں بات نہیں کر سکتا صاحب، نہ اندر والے کر سکتے نہ باہر والے کر سکتے۔ یہ علی کے بچوں کا صدقہ ہے جو آج اپن مسلمان نظر ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیا ہے کہے ہے بچہ نور کا، نور کا، نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ بڑوں کی بات سنو، ایمان تازہ رکھو، بدعقیدگی کا شکار نہیں ہونا، سعادات اکرام سے کبھی بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کرنا، سعادات کا ادب، سعادات کا احترام، سعادات سے محبت، سعادات سے نسبت، سعادات سے تعلق، سعادات کے ساتھ محبت۔ بھی یزید حق پہ، کیونکہ علی اس کے پاس نہیں تھے۔ علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ میرے حسین کے پاس کعبے پہ حکومت نہیں تھی، میرے حسین کے پاس عرب کی راجدھانی نہیں تھی، مگر پھر بھی میرا حسین حق پہ تھا، کیونکہ علی حسین کے دل میں مولا علی تھے۔ جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ آپ کو نماز پڑھنے والے 73 ملیں گے، مگر دیکھنا حق پہ کون ہے، حق پہ کون ہے۔ نماز پڑھنے والا ہر نمازی حق پہ نہیں ہے، وہ نمازی حق پہ ہے جس نمازی کے ساتھ علی المرتضیٰ بھی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ہے، مولا امام حسن بھی ہے، مولا امام حسین بھی ہے۔ اسی لیے وہی حق پہ ہے جو ان کے ساتھ یہ ہے۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا ایک لطیف نکتہ سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کون ہے علی؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم دوستو، علی کے محبت کے بغیر نہ نبی تک پہنچ سکتے ہو، اور جب نبی تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر خدا کی قسم خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جسے نبی تک پہنچنا ہے اسے پہلے علی تک پہنچنا ہوگا۔ اب ہوا کیا پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، خلیفۃ المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شرعی مسئلہ حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا گیا، شریعت کا مسئلہ حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی مسئلہ سنا، آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ کیا کہا؟ علی کہاں ہے؟ کیوں پیارے بزرگوں اور دوستو؟ علی وہ ہے جس کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں، انا
مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ علی کی مدد سب کو ضروری ہے۔ حضرت عمر نے کہا اب ایک پیچیدہ مسئلہ آ گیا ہے، ایک نازک مسئلہ آ گیا ہے، اب اس مسئلے کے حل کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے جواب دیا کہ علی نہیں ہے، علی اس مجلس میں نہیں ہے، علی اب نہیں ہے، علی کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں۔ تو خدا کی قسم حضرت عمر کے الفاظ سنو دوستو، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها ابو الحسن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مسئلے سے، کیونکہ اس کے حل کرنے کے لیے علی موجود نہیں ہے۔ اس مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے علی اب موجود نہیں ہے، اور علی کے بغیر یہ مشکل مسئلہ حل، علی کے بغیر یہ شرعی مشکل حل، یہ مشکل کون کہہ رہے ہیں؟ مولا عمر کہہ رہے ہیں، سرکار عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ ارے یہ کسی کے گھر کا مسئلہ نہیں تھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مسلمانوں، یہ کسی کی جائیداد کا، بیوی بچوں کا، بھائی بہن کا، ترکے کا، وضو نماز کا مسئلہ نہیں تھا، یہ شریعت کا ایک پیچیدہ اور نازک مسئلہ تھا، یہ علم کی بات تھی، یہ شریعت کی بات تھی، یہ قرآن و حدیث کی بات تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا اس مشکل مسئلے میں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اب ہماری مجلس میں علی نہیں ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ حضرت عمر دنیا کو مزاج دے رہے ہیں کہ شرعی مسائل کی مشکل حل ہوتی ہے تو مشکل کشا شیر خدا سے علی کو مشکل کشا، علی کو مشکل کشا سنگا رڈی کے سنیوں نے نہیں کہا، علی کو مشکل کشا جامع نظامیہ والوں نے نہیں کہا، علی کو مشکل کشا حضرت عمر نے کہا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہماری یہ مشکل اب علی کے بغیر حل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر کہہ رہے ہیں میرے بھائی یہ شان ہے مولا علی، سبحان اللہ، قربان جائے علی المرتضیٰ پر۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت علی سے علمی مسئلے پوچھا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور ہر مسئلے کے حل کا نام علی ہے دوستو، ہر مسئلے کے حل کا نام علی ہے۔ سے اپنے قلوب کو زندہ کرو، اپنی زندگیوں کو روشن کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔